بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں پاکستان کہانی کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تحریک خلافت۔ تحریک خلافت جو مسلمانان ہند نے 1919 سے شروع کی اور 1924 تک وہ چلی۔ اگرچہ اس کی کوئی واضح آغاز کی تاریخ اور انتہا کی ختم کی تاریخ تو نہیں ہے، مگر زیادہ تر جو مسلمانوں کی سرگرمیاں ہیں وہ 1919 سے شروع ہو کر 1924 تک رہی ہیں۔ اور میں آج کی اس مختصر نشست میں ان پہلوؤں پر بات کروں گا۔ در حقیقت خلافت ظاہر آپ جانتے ہیں کہ ہولی پرافٹ کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد ایک خلافت کا سلسلہ چلا جو کہ بنو امیہ، پھر بنو ہاشم، پھر فاطمی، پھر سلطنت عثمانیہ، جو کہ آج کل سیریز بھی چل رہی ہے اور عثمانیہ سلطنت کے حوالے سے آغاز اور اس کا ہوا ہے۔ لیکن ہم آج کے موضوع میں جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانان ہند کیوں اتنے زیادہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے اور مقدس مقامات کے حوالے سے کیوں اتنے زیادہ سینسٹیو تھے۔ دیکھیے، ہم پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب بلکان وارز شروع ہوئی ہیں اور پھر جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں میں شدید ایک بے چینی پائی گئی، اور پھر انجمن خدام کعبہ بھی ایک ایسوسیشن بنائی گئی جس کے تحت ایک میڈیکل بورڈ جو ہے، میڈیکل ٹیم، وہ ترکی میں گئی۔ پھر انگریزوں سے وعدہ بھی لیا کہ آپ جنگ ترکوں کے خلاف نہیں کریں گے۔ پھر انگریزوں سے وعدہ بھی لیا کہ جی اگر جنگ ہو بھی جائے تو مقدس مقامات کو نقصان نہ پہنچے اور خلافت کا خاتمہ بھی نہ ہو۔ بہرحال جنگ کے دوران انگریز چونکہ ہندوستان میں امن چاہتے تھے اور مسلمانوں کا تعاون چاہتے تھے، مسلمان بڑی تعداد میں فوج میں شامل تھے، لہذا انہوں نے وعدہ کیا کہ جی بالکل ہم آپ کے مذہبی جذبات کا خیال کریں گے۔ لیکن جیسے ہی جنگ کا خاتمہ ہوا اور پیس کانفرنس ہوئی 1919 میں، 18 میں خاتمہ ہوا، اور 1919 میں جب پیس کانفرنس ہوئی تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو بے چینی محسوس ہوئی، کیونکہ امن کانفرنس میں مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی گئی، اور پتہ چلا کہ جو آئندہ آنے والے وقتوں میں نہ ہی عثمانیہ سلطنت برقرار رہے گی اور نہ ہی مقدس مقامات پر خلیفہ کا اثر رہے گا، حتیٰ کہ خلافت بھی اس کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو کہ یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئی ہیں۔ اچھا، اس ضمن میں ہم نے دیکھا پہلی دفعہ ہندوستان کے علماء دین جو تھے وہ عملی سیاست میں دوبارہ انہوں نے حصہ لینا شروع کیا۔ خلافت کمیٹی بنائی گئی، خلافت کانفرنسز ہوئی گئیں، اور پھر اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند دیوبند کے جو علماء تھے انہوں نے جماعت 1919 میں بنائی، اور پھر یہ بھی کہ خلافت ڈے بھی منایا گیا۔ یہ تمام جب باتیں کی جا رہی تھیں تو ان میں جو مطالبات برطانیہ کے سامنے، حکومت ہند کے سامنے جو پیش کیے گئے، پھر بعد ازاں برطانوی حکومت میں بھی جا کر پیش کیے گئے، وہ تین ہی بنیادی مطالبات تھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ خلافت کے ادارے کو ختم نہ کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ خلیفہ کا اثر جو ہے وہ مقدس مقامات پر، کعبہ اور مدینہ میں اور جتنے بھی مقامات اس پہ برقرار رکھا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ عثمانیہ سلطنت کے حصے بکھرے نہ کیے جائیں۔ یہ تین مطالبات تھے۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا کہ خالی ان کے مطالبات پیش کر دینے سے
کوئی بات نہیں بنے گی تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تو انہوں نے ایک سرگرمیاں شروع کر دیں. وہ 2 طرح کی ان کی سرگرمیاں تھی. ایک پیسفل کانسٹیٹیوشنل مینز انہوں نے اپنایا، اور دوسرا انہوں نے پھر جب یہ دیکھا یہ نہیں کامیاب ہو رہا تو پھر وہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف چلے گئے، جو بعد ازاں ہم دیکھیں گے. جو کانسٹیٹیوشنل انہوں نے مینز اپنائے، انہوں نے مثلاً خلافت، جیسے میں نے کہا خلافت کمیٹی نے، خلافت کانفرنس نے، جمعیت علماء ہند نے، مسلم لیگ نے، پھر بعد ازاں کانگریس اس میں شامل ہو گئی. انہوں نے مختلف یادداشتیں، میمورنڈم، میموریلز وائسرائے کو بھیجے، پھر وزیر اعظم انگلستان کو بھیجے، جن میں اپنے مطالبات کو انہوں نے کہا کہ ان کو منظور کیا جائے. اور پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ ایک وفد جو ہے وہ انگلستان میں بھی جائے، اور وہ انگلستان میں جو وفد گیا وہ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں، سید سلیمان ندوی اور اس طرح اور لوگ بھی اس میں شامل تھے، وہ انگلستان گئے. اچھا، یہ بھی ساتھ ساتھ یہ جو ڈیپوٹیشن جو گیا انگلستان میں وہ بری طرح ناکام ہوا. اچھا، اتفاق سے میں نے وہ مولانا محمد علی جوہر صاحب کی تقاریر بھی پڑھی ہیں، وہ خطوط بھی پڑھے ہیں جو کہ شان محمد نے کمپائل کیے تھے. جو محمد علی جوہر وہاں گئے، انہوں نے جو برطانوی حکام بالا تھے پارلیمنٹ میں، وزیر اعظم تھے، وزراء تھے، پالیسی میکرز تھے، ان کو لکھے، جو دلیلیں دی ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ. وہ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہب سے کتنی وابستگی تھی، کتنا ان کو پیار تھا، کتنی عقیدت تھی، اور خلافت کو کتنا عزت و تکریم سے دیکھتے تھے. مگر چونکہ جو فاتح قوم ہوتی ہے، جیسے کہ برطانیہ فاتح تھا، وہ ان کو اپنے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے مولانا محمد علی جوہر سے کہا جی ہم دیکھیں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، ہم نے وعدے بھی کیے ہیں، ہم نے سب کچھ کیا ہے. اور لیکن مولانا محمد علی جوہر جو تھے وہ واپس ناکام لوٹے. جب وہ واپس ناکام لوٹے تو ہندوستان میں تحریک خلافت کے حوالے سے عوام میں آگاہی شروع ہو گئی تھی. مگر مولانا محمد علی جوہر جو تھے وہ جب آئے تو موہن داس کرم چند گاندھی سے مل کر، مولانا آزاد سے مل کر، اسی طرح مولانا فرہنگی سے مل کر انہوں نے تحریک خلافت کا آغاز کیا. اور یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہمیں بھرپور تحریک چلانی پڑے گی، اور جو کہ نان کوآپریشن موومنٹ ہوگی. اور پھر دسمبر 1920 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ، خلافت کانفرنس، خلافت کمیٹی، جمعیت علماء ہند، اور جتنے بھی اس وقت کے اہم لیڈر تھے انکلوڈنگ قائد اعظم محمد علی جناح، وہ وہاں پر موجود تھے. اور وہاں پر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا نان کوآپریشن موومنٹ چلائی جائے تاکہ برطانیہ پر دباؤ بڑھایا جا سکے. بہرحال ناگپور کا سیشن میں جو کہ کانگریس کے اجلاس ہوا، وہاں پر یہ منظوری دے دی گئی کہ ہمیں اپنے مقاصد کے حل کے لیے تحریک خلافت میں نان کوآپریشن موومنٹ چلائی جائے گی. اس میں یہ کہا گیا کہ ہم سب سے پہلے تو جو پرنس آف ویلز آ رہا ہے برطانیہ سے، اس کا دربار جو لگنا ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہمیں اپنے ٹائٹلز چھوڑ دینے ہیں، اپنی جابس چھوڑ دینی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے کالج اسکول وہ نہیں جائیں گے، وکلا عدالتوں میں نہیں جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم سول اور
دوسرے معاملات میں حکومت کا ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 1919 میں مونٹیگو چمسفورڈ ریفارمز آئی ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کے تحت ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم غیر ملکی اموال کا بائیکاٹ کریں گے، فارن گوڈز کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آخر میں ہم یہ کریں گے کہ یہ تمام حربوں میں اگر کامیابی نہیں ہوئی تو ہم کھلم کھلا سول نافرمانی کریں گے، اوپن سول اوبیڈینس موومنٹ کریں گے، جس کے تحت ہم ٹیکسز دینے سے انکار کر دیں گے تاکہ ہم برطانیہ کو ہم جھکنے پر مجبور کریں۔ یہ تحریک جو ہے نان کوآپریشن موومنٹ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے حق پہ نہیں تھے، یہ بات کا موضوع ہے، بعد میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے سوال کے جواب میں۔ یہ طے کیا گیا کہ اس نان کوآپریشن موومنٹ کو گاندھی جی لیڈ کریں گے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاندھی جی کا ایک تجربہ تھا، وہ ساؤتھ افریقہ میں بہت کامیابی سے پرامن نان وائلنٹ تحریک چلا سکے تھے، اور ابھی بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ میں نان کوآپریشن موومنٹ کو عدم تشدد کی بنا پر چلاؤں گا۔ بہرحال وہ وعدہ بعد میں ان کی کوشش تھی، وہ پورا نہیں ہو پایا، آگے ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، علی برادرز جو تھے اور وہ مولانا آزاد اور علماء دین، 500 علماء نے فتویٰ دیا، 2 چیزوں کا فتویٰ دیا۔ ایک تو یہ کہا نان کوآپریشن موومنٹ میں مسلمان حصہ لیں، دوسرا انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے، لہٰذا مسلمان جلد از جلد اپنا سامان سمیٹیں، جاب چھوڑیں، نوکریاں چھوڑیں اور یہاں سے کسی مسلمان ملک میں جا کر آباد ہو جائیں۔ ہندوستان اب ان کے رہنے کے قابل نہیں ہے، اور ایک کافروں نے آپ پر قبضہ کر لیا، اسلام خطرے میں ہے، واٹ ایور دے سیڈ۔ اب جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو اس وقت گاندھی جی کی وجہ سے، مولانا علی برادرز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد عروج پر تھا۔ مثلاً کہا گیا کہ جی مسلمان جو ہے وہ عید الاضحیٰ میں گائے ذبح نہ کریں، کیونکہ گائے ماتا جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے بڑی مقدس ہے، اور بھی جو ان کے جو دیوتائیں ہیں یا جو ان کے گاڈز ہیں ان کا احترام کریں آپ لحاظ سے۔ اسی طرح ہندوؤں کو کہا گیا کہ آپ بھی مسلمانوں کی جو اذان ہوتی ہے اس کا احترام کریں، مساجد کے آگے میوزک نہ بجائیں۔ حتیٰ کہ جامعہ مسجد دہلی میں جو ایک شخص شردنند جو بعد ازاں ہندو انتہا پسند تنظیم کا بانی بنا، شدھی تحریک کا، اس نے خطبہ وہاں پر جا کر جمعے کے خطبے میں مسلمانوں کو اسلام اور پیغمبر اور خلافت کے بارے میں آگاہی دی۔ تو یہ ایک ایسا لگتا تھا کہ جو ہندو اور مسلمان جو ہے ایک بن گئے ہیں۔ یاد ہے میں نے اپنے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ معاہدہ لکھنؤ کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ یہ ایک لو میرج ہوئی، اور لو میرج کے ضمن میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہنی مون پیریڈ ہے۔ اور بھی باتیں میں جب باقی لیکچرز دوں گا میں وہ باتوں کا ذکر کروں گا، جیسے رولٹ ایکٹ ہے، جلیاں والا باغ کا سانحہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، وہ اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو جائیں گے اگر ہم یہاں ذکر کریں گے۔ جب یہ اتحاد اپنے عروج پر تھا، غیر ملکی مال کا بائیکاٹ ہو رہا تھا، تو اسی اثناء میں ٹریٹی آف سیورے آ جاتا ہے، جس میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ عثمانیہ سلطنت کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، آٹمن امپائر از پارٹیشنڈ۔ کہیں پہ مینڈیٹس لگا دیا گیا، کہیں پروٹیکٹریٹ لگا دیا گیا۔ اکثر حصوں میں برطانیہ نے اپنا حصہ لے لیا، بعض میں فرانس نے لے لیا، بعض نے رشیا نے لے لیا۔ یہ تینوں ہی بڑے وہ ممالک تھے جو کہ پہلی جنگ عظیم میں فاتح تھے، انہوں نے اپنے اپنے حصہ لے لیا، اور جس کو روس نے کہا تھا سک مین آف یورپ، اس کو بلا کر 1920 میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اور جب تقسیم کر دیا تو ایسے میں جو ہندوستان میں جو تحریک چل رہی تھی وہ انہوں نے زور تو پکڑا کہ ہم دباؤ ڈال دیں گے،
مگر 1922 کے شروع میں ہی آپ دیکھتے ہو کہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے 4 فروری 1922 کو چوری چورا کا واقعہ ہوتا ہے، جہاں پر گورکھپور ڈسٹرکٹ یو پی میں وہاں پر تھانے میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 22 لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں 23 لوگ وہ زندہ جل جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہے۔ اس سے پہلے پولیس نے جو فائرنگ کی ہے جو پروٹیسٹرز تھے اس کے بدلے میں بھی لوگ مرے تھے، اس کے فائرنگ سے بھی لوگ مرے تھے، وہ ایک رد عمل تھا۔ لیکن اس کا ایک موقع مل گیا گاندھی جی کو۔ گاندھی جی نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ جب بھی تشدد آئے گا میں نان کوآپریشن موومنٹ کا خاتمہ کر دوں گا، جبکہ ابھی انہوں نے اسی مہینے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ ہم سول نافرمانی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ سول نافرمانی سے مراد ہی بغاوت تھی، ٹیکسز نہ دینا کلم کھلا بغاوت تھی، وہ کرنے جا رہے تھے اور کر دینا تھا۔ لیکن یہ واقعہ ہوا کیوں ہوا، اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہو گیا واقعہ، گاندھی جی نے کال آف کر دیا کہ جی آج سے ہم نان کوآپریشن موومنٹ کا ہم خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، جب وہ یہ خاتمے کا اعلان کرتے ہیں کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کہا تھا، لیکن جناح کی بات درست ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی تحریکیں چلتی ہیں نا وہ تشدد پہ ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، عدم تشدد پہ کوئی تحریک نہیں رہتی ہے۔ اینی ہو یہ بات ازاں جب آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 11 نومبر 1922 میں کیا ہوا کہ ترکوں نے بذات خود ہی کہا کہ جی خلیفہ جو ہے اس کے جو سیاسی اختیارات ہیں آٹومن امپائر پر یا ٹرکی پہ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 مارچ 1924 کو انہوں نے خلافت کا ہی خاتمہ کر ڈالا۔ جب انہوں نے خلافت کا ہی خاتمہ کر ڈالا تو نیچرلی جو ایک لہر تھی، جذباتیت تھی، مذہب سے وابستگی تھی ہندوستان میں کہ خلیفہ بچائیں، سلطنت کو بچائیں، وہ اور پھر یہ کہ گاندھی جی کا نان کوآپریشن موومنٹ کا خاتمہ کر دینا، نتیجتاً تحریک خلافت جو تھی وہ بڑی تیزی سے دم توڑ گئی۔ شاعر نے کہا نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ ظاہر ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو دکھ پہنچا۔ نتیجتاً پہلے تو 19 مارچ کو محمد علی جناح کی زیر قیادت خلافت کمیٹی نے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا کہ خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اسی سنہ میں حسین شریف مکہ نے اپنے آپ کو نیا خلیفہ اعلان کیا، خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، تو اس کی مذمت کی گئی۔ اچھا پھر اگلا 24 دسمبر 1924 میں ایک اور خلافت کانفرنس ہوئی جو کہ مولانا آزاد کی زیر صدارت ہوئی، اور انہوں نے ابن سعود جو کہ ابھی سعودی عربیہ بن رہا تھا، ابن سعود اقتدار میں آ رہے تھے، ان سے درخواست کی کہ جناب آپ خلافت قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ گویا اب کوئی بھی شخص ترکی میں، عرب دنیا میں سوائے حسین شریف اب مکہ کے، ہندوستان میں شاید کوئی اور اٹھا لیتا، لیکن اسے کوئی ماننے کو شاید تیار نہ ہوتا۔ تو اس طرح تحریک خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔